بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، سر تیرا دکھایا تھا جب کھینچ کے بالوں سے عباس سکینہ کو مارا تھا تماچوں سے، ہر موڑ پہ ظالم کے، ہر موڑ پہ ظالم کے وہ در نہیں کھاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، آباد تیرے ہم کو جب قیدی بنایا تھا، جس راہ میں عابد کو کانٹوں پہ چلایا تھا، اس راہ میں یہ زینب، اس راہ میں یہ زینب باغی نہیں کہلاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، ہنستا تھا لوئی ہائے جب نام میرا لے کے، میں روتی رہی بھائی بس تجھے کو صدا دے کے، دربار میں زینب کو، دربار میں زینب کو یہ بات نہ ٹر پاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، ہم آ گئے لیکن وہ نہ آئی رہا ہو کر، ہاں میں گئی وہ بچی تیری یاد میں رو رو کر، میں بال سکینہ کو، میں بال سکینہ کو زندہ میں نہ دفناتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے، سغرا کو وطن جا کر کیا حال سناؤں گی، جو نیل ہے شانوں پر وہ کیسے چھپاؤں گی، رسی کے نشان زینب، رسی
عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے، ذیشان یہ رو رو کر کہتے تھے بہن بھائی، اٹھ کر تیری تربت سے جانا ہے وطن بھائی، پردیس سے گھر زینب، پردیس سے گھر زینب، اس حال میں نہ جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے، عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اور صالح اچھے اعمال بجا لائے، مگر وہ نیک عمل بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کے اندر شرک پایا جائے اور خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے اگلا فقرہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ چنانچہ اخلاص کے اوپر سب سے زیادہ تاکید دین نے کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں بولیے خلوص پایا جاتا ہو، اخلاص پایا جاتا ہو۔ پھر تاکید یہ کہ خلوص کے باوجود کسی عمل پر گھمنڈ مت کرنا،
آج خلوص ہے، 10 سال کے بعد ممکن ہے ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارا عمل نکل جائے. لہذا پھر یہ جملہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والے بھی ان پر عظیم خطرہ، بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے. تو پوری تاکید دین کی یہ ہے کہ جو کرو وہ اللہ کے لیے کرو. عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ شرک سے خالی نہ ہو. عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے لیے بولیے نہ ہو. اور عرض کیا گیا کہ ہمارا جو دشمن ہے، جس کو ابلیس کہتے ہیں یا شیطان کہتے ہیں، وہ مستقل لگا ہوا ہے ہم کو آپ کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، اور اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک ہم کو جہنمی نہ بنا دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں دشمنیاں ہار جیت یا صلح پر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے ہاں صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یا وہ خود ہار جائے گا یا ہم کو جہنم تک پہنچا کے بولیے دم لے گا. روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے تو ابلیس اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ فلاں آدمی مر رہا ہے، اس کے دین میں شک ڈالو، کافر بناؤ، اور اگر کافر بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے دین میں شک ڈالو. البتہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو واقعی مومن ہے شیطان ان پر قابو نہیں پائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن مرتے دم تک شیطان ہم کو بہکانے کے چکر میں رہتا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص واقعی اپنے آپ کو اس دنیا سے نکال لے جائے اس طرح کہ اس کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑا انسان کا کارنامہ ہوگا. ورنہ بڑے بڑے لوگ آخر وقت میں حالات ان کے خراب ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے لوگ برباد ہوئے ہیں جن کے لیے تاریخ موجود ہے، جن کے لیے روایات موجود ہیں. قرآن میں بھی جن کا تذکرہ ہے، تفاسیر میں بھی جن کا تذکرہ ہے کہ ہم اور آپ جن کی برابری نہیں کر سکتے، ایسے لوگ اس دنیا سے کفر کی حالت میں گئے. تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اب اگر اتنے سخت دشمن کے ہونے کے باوجود ہم اور آپ یا کوئی بھی اگر اس دنیا سے نکل جائے اور بچ جائے تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی عبادت قبول ہو جائے بہت بڑا ہنر ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبول ہونا ہی بہت بڑا ہنر ہے. لیکن ایسے اس میں کوئی اگر ایسا انسان آ جائے کہ خالی عابد نہیں بلکہ لقب مل جائے زین العابدین، تب آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ آخر حضرت کی شخصیت کیا تھی کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو. ادھر 5 دن سے یہی گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام سے پہلے یہ سماج کتنی پستی میں تھا، رسول اللہ نے اس کو بلند کر کے کس بلندی تک پہنچایا. پھر جسٹ آفٹر وفات پیغمبر دھیرے دھیرے یہ سماج پستیوں میں آیا، یہاں تک کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے امام کا دور آتے آتے اس پستی میں چلا گیا سماج کہ بقول ابن ابی الحدید معتزلی کے انہوں نے روایت نقل کی کہ خود امام نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو واقعی ہم سے محبت رہی. اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اس ماحول میں کیسے زندگی گزاری ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی امام کے خلاف
ایک لفظ نہیں کہہ سکے. کل آپ کو حتیٰ خوارج کی بات بھی نقل کی گئی. اب آج صلوات پر محمد و آل محمد. تو کل بات اس حدیث پر ختم ہوئی تھی کہ ما اکل علی بن الحسین، اور یہ روایتیں اہل سنت کی. ابھی اس کے بعد عرض کرتا ہوں شیعوں کے یہاں کیا ہے. ما اکل علی بن الحسین بقرابتہ من رسول اللہ درہما قط، کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ کی قرابت کی بنیاد پر اس وجہ سے اپنے اوپر ایک درہم بھی خرچ نہیں کیا. بلکہ محمد ابن اسحاق کی روایت ہے کہ کان ناس من اہل المدینہ یعیشون، مدینے میں بہت سے لوگ تھے جن کا خرچہ چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشہم، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دے کون رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے. فلما مات علی بن الحسین، جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، فقدوا ما کان یؤتون به باللیل، تو پھر وہ سلسلہ جب رکا کہ جو رات کو خاموشی سے ملتا تھا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم کو مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بولیے. چنانچہ ایک صاحب اور نقل کرتے ما فقدنا صدقۃ السر حتی مات علی بن الحسین، خاموشی کا صدقہ. دیکھیے صدقے کا بڑا ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شبیر بھائی یہ بتائیے صدقہ چھپا کے دینا چاہیے کہ ظاہر کر کے؟ ہاں روایت ہے. البتہ خرچ کرنا قرآن نے دونوں باتیں کہی، سرۃً و علانیۃً، دکھلا کے بھی دینا لیکن الگ الگ حالات میں. مثلا یہ امام باڑہ بن رہا ہے، اب یہ کہ صاحب اس میں 5 کروڑ کا جو ہے وہ خرچہ ہے، کیسے آئے گا؟ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا صاحب 10 لاکھ میں دوں گا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب دھیرے سے جا کے دے آتے. کہا نہیں، وہاں اعلان کرنا اس لیے ہے کہ یہ جب کہے گا 10 لاکھ میں دوں گا تو ان کو بھی شوق ہوگا 5 مہینے دیا، ان کو بھی شوق ہوگا 15 مہینے دیا، تو کہیں دکھلا کے دینا. لیکن اگر آپ انڈیویجول کسی کو دے رہے ہیں تو صدقہ دینے سے زیادہ اہم. کل انشاءاللہ شب شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی، اس سلسلے میں بات آئے گی، تو وہاں چھپا کے دینا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ آدمی کی مدد کرنا بے شک اہم ہے، لیکن انسان کی آبرو بچانا اس سے زیادہ ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ما فقدنا صدقۃ السر، تو راوی کہتا ہے کہ ہاتھ دبا کے خاموشی سے چھپا کے یہ مستقل ملتا رہا حتی مات علی بن الحسین، جب تک امام زندہ رہے. تو یہ خاموشی کی مدد امام علیہ السلام فرماتے رہے، اور چنانچہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو کرو خاموشی سے کرو، اللہ کے لیے کرو. ایک روایت صلوات پر محمد و آل محمد. آدمی یہ ایک بات، آدمی وہی بڑا ہو سکتا ہے جس کا اخلاق اچھا، اور ہر بات کا جواب. ایک روایت سناؤں آپ کو، ہٹ کے مگر سن لیجیے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہ سلیقہ سارے اہل بیت کا ہے. امیر المومنین کی بھی زندگی میں اس طرح کی باتیں مل جائیں گی. امام حسن علیہ السلام پیغمبر کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں. ایک آدمی تھا حلیمہ دوم کی نسل، وہ کتاب موبائل میں ہے، زبانی سنا دیتا ہوں کم وقت لگے. تو امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو وہ انسان جو ہے جب امام کو دیکھتا تھا
امام کو برا بھلا کہتا تھا. وَيَشْتِمْ الامام علی سلام اللہ علیہ. خالی امام کاظم ہی کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ مولائے کائنات کو بھی الٹا پلٹا بولتا تھا, سب و شتم کرتا تھا. تو فقال بعض جلسائه, امام کاظم علیہ السلام کے بعد بعض ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے امام سے کہا کہ دعنا نقتل هذا الفاجر, آپ کہہ دیجئے مولا مت ڈالے اس کو. فنہاہم اشد النہی وزجرہم اشد الزجر. امام نے بہت سختی سے ڈانٹا, خبردار, یہ کیا مطلب ہوا مت ڈالے. خیر امام نے منع کر دیا. ایک دن امام نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں رہتا ہے؟ تو کسی نے کہا مدینے کے باہر اس کا فارم ہاؤس ہے, وہاں کھیتی ویتی کرتا ہے. امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنی سواری پر گھوڑا خچر جو بھی تھا سوار ہوئے اور اس کے فارم ہاؤس میں پہنچ گئے. اب ظاہر سی بات ہے زمین میں اس کی کھیتی لگی ہوئی ہے, جانور کا پیر پڑے گا تو خراب ہوگی نا. تو وہیں سے چیخا لا توتے زرعنا, ارے یار میری کھیتی خراب مت کرو. امام چلے جا رہے ہیں, پہنچے, حضرت نے فرمایا السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ صابر بھائی, ثابت. اب آپ سے کسی سے بہت محبت ہے, لگاؤ ہے, وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم, تو کیسے جواب دیں گے؟ اوہ وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا. ایک یہ ہے کہ تپے ہوئے ہیں ہم ان سے, انہوں نے آقا السلام علیکم, وعلیکم السلام, یہ بھی تو جواب ہوا نا. تو اب کتاب میں ویڈیو تو ہے نہیں کہ ہم بتا پائیں اس نے کیسا جواب دیا ہوگا, لیکن عقل سے آپ سوچ سکتے ہیں جو اتنا تپا ہوا ہے اس نے کیسے جواب دیا ہوگا. حضرت نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام. امام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کم غرب, یہ ماشاءاللہ کھیتی تمہاری ہے, اس میں کتنا خرچہ کیا ہوگا؟ کم غریب کتنا خرچ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ 100 دینار, 100. حضرت نے فرمایا کہ کم ترجو, کتنا ملنے کی امید ہے؟ اچھا جب آدمی کسی سے, دیکھیے فطری بات ہے, جب آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اگر وہ جھٹکے میں کوئی غلط بات بھی کہہ گیا تو اے سبحان اللہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے. اور اگر آدمی کسی سے تپا ہوا ہے تو اس کی صحیح بات میں بھی وہ نکتہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. امام نے پوچھا کم غریب کتنا لگایا ہوگا؟ کہنے لگا 100 دینار, 100. امام نے پوچھا کم ترجو, کتنے کی امید ہے؟ ہمیں کوئی اللہ تھوڑی ہوں, لا عالم الغیب, مجھے علم غیب تھوڑی ہے. امام نے کہا بھیا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کتنا مل جائے گا, میں نے پوچھا کم ترجو, کتنے کی امید ہے. آدمی امید لگا کے ہی تو کوئی کام کرتا ہے نا. تو کہتا 100 دینار, 200. امام پہلے سے جیب میں رکھ کے لائے تھے 300. جیب میں ہاتھ ڈالا, تھیلی نکالی, فرمایا لو اسے رکھ لو, اور جو توقع ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہ بھی تم کو عطا فرمائے. اب وہ تو دوسروں کے چڑھائے میں آ کر کے امام کو کیا کیا نہیں, یشتم الامام علی مولا تک کو اس نے الٹا پلٹا کہا ہے. تو بڑا شرمندہ ہوا, کبھی ہاتھ چومتا, کبھی پیشانی چومتا, غلطی ہو گئی صاحب معاف کر دیے صاحب, معاف کر دیے صاحب. بہرحال امام چلے آئے. اب امام آئے, نماز کا وقت ہوا, مسجد, تو دیکھا وہ پہلے سے مسجد کے گیٹ پہ موجود ہے, اور جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا چلایا زور سے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. تو جو پبلک جانتی تھی وہ لوگ کہہ لے کیا ہوا بھائی, یہ کیا آج تو بڑی چینجنگ. کہنے لگا وہی جو تم نے دیکھا ہے. بہرحال امام چلے گئے. جن لوگوں نے کہا تھا دعنا نقتل هذا الفاجر, باپ اجازت دیجیے موت ڈالے اس کو,
امام نے ان لوگوں کو بلوایا، پوچھا اب بتاؤ تم لوگ، میں نے جو کیا وہ بہتر تھا یا تم لوگ جو چاہتے تھے وہ بہتر تھا؟ اگر کام 300 روپے میں چل جاتا ہے تو فساد کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں نقوی صاحب. اور اس چیز کا لحاظ مولانا وسیع حسن صاحب آپ کو بھی کرنا پڑے گا اور آپ جیسے شیعوں کو بھی کرنا پڑے گا. اس میں کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے؟ کمپیوٹر والا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہوگا آپ ہی ہوں گے. کمپیوٹر چلاتے تو ہیں نا. کبھی ایسا ہوا کہ کمپیوٹر میں کچھ غلط فیڈ ہو گیا تو اب اگر غلط فیڈ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کمپیوٹر اٹھا کے پھینک دیں گے، لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیں گے، چھوڑو یار پھینکو بھی ٹھیک نہیں ہے، نیا لاؤ. ایسا کرتا ہے کوئی؟ پھر کیا کرتا ہے؟ فارمیٹ کرے گا، ڈیلیٹ کرے گا. تو جیسے کمپیوٹر میں کبھی کبھی رانگ فیڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو پھینکتے نہیں ہیں، اس کو فارمیٹ کرتے ہیں. ویسے ہی دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں. ایک قسم وہ ہے جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، عاشقان اہل بیت، محبان اہل بیت. کچھ وہ لوگ ہیں جو واقعی دشمن ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے. پڑھے لکھے ہو کر کے جو ہے وہ اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. باقاعدہ کتاب لکھ دیتا ہے آدمی کہ امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو فلاں ہے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جنرل عام پبلک، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اہل بیت سے قریب نہیں ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہو سکتا ہے رانگ فیڈنگ ہو گئی ہو. جس ماحول میں آدمی رہتا ہے، جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے، اس کو جیسا بتایا گیا، جیسا سمجھایا گیا، اس کی سمجھ میں وہی آیا. وہ ذاتی طور پر دشمن بولیے نہیں ہے. پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ رانگ فیڈنگ ہوئی. اگر واقعاً ہم محب اہل بیت ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنا یا لوگوں کو اہل بیت سے آشنا کرنا؟ یہ بتائیے. آپ بتائیے. دو لوگ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک علی رضا بھائی ہے. میرا حال یہ کہ ایسا بڑبڑاتا ہوں کہ آدمی چھوڑ کے بھاگ جائے، یار بہت بدتمیز آدمی ہے. ایک یہ ہے کہ ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت کے کہ لوگوں کو شوق ہوتا جاؤ یار ذرا سنا جائے، اور کیا بولتے ہیں علی کے بارے میں، اور کیا بولتے ہیں حسن کے بارے میں. آپ بتائیے ہم دونوں میں بہتر کون ہے؟ علی رضا بھائی نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت نے بھی کہا ہے محبت کرو ہم سے مگر دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالو. صلوات ہنر یہ ہے. صلوات پر محمد و آل. اور کرنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب، رسوائی کا سبب مت بنو. تو اصل شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرے، نہ کہ اہل بیت سے. اور اگر کوئی آدمی ہم کو دکھتا ہے کہ واقعاً یہ اہل بیت سے آشنا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے مخالف بھی ہو، اب آج تو نہیں انشاءاللہ کسی اور دن تک مخالف بھی ہو، تو اگر یہ آپ کو احساس ہے کہ نہیں یار یہ پیدائشی دشمن نہیں ہے، اس کو غلط سمجھا دیا گیا ہے، تو جیسے کمپیوٹر نہیں پھینکتے آپ فارمیٹ کرتے ہیں، ویسے اگر واقعی شیعہ اہل بیت اور ذاکر اہل بیت ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ فارمیٹ کیجئے، اسے نکال کے اس کے دل میں فضیلت اہل بیت ڈالیے. یہ کیسے ہوگا؟ کم سے کم اپنا اخلاق تو ٹھیک کرو مولوی صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اہل البیت
سلام اللہ علیہم اجمعین میں میں نے کہا سارے اماموں کا حال یہی ہے. اگر کبھی موقع ملا تو ایک ایک داستان ہر امام کی اس اخلاق کے طور پر نقل کریں. یہ چل رہا ہے اتفاق سے امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق. یہ آخری روایت سن لیجیے. مختصر تاریخ دمشق کتاب کا نام ہے، جلد 17. یہ چونکہ اس طرح کی روایت ہے کہ کوئی بھی اس پر پوچھ سکتا کہاں سے پڑھ دیا کیا ہے. دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑے گھر کا ہو تو بڑا بھی. بہت ہوتا کہ باپ بہت زبردست، جناب نو نبی ہے نا، اور نو کا بیٹا ہوا نا، اور اماموں کیا بھی ہوا ہے. لیکن یہ اتنا نہیں ہے، بس کسی بات پر بات ہو گئی. یہاں روایت کہتی کانا بین الحسن ابن الحسن ابن علی ابن الحسین فی بعض الامر. امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی بات پر کچھ بات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، جو ہو جاتا ہے. فجاء الحسن ابن الحسن الی علی ابن الحسین. تو یہ امام حسن کے جو بیٹے تھے یہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ گئے. وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ. اور امام کہاں تھے؟ اپنے اصحاب کے ساتھ بولیے مسجد میں تھے. فَمَا تَرَكَ شَيْئًا إِلَّا قَالَهُ وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ. اور جو کچھ منہ میں آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے منہ پر مسجد میں امام کو انہوں نے کہا وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ. اور مولا امام سجاد علیہ السلام خاموش سنتے رہے. فن اچھا یہ ایک بہت بڑا نکتہ اہل بیت نے ہم لوگوں کو سکھایا بھی اور آئے گا. آدمی آپ کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ تاکہ غصہ آ جائے آپ کو، ہے نا. اور جب غصہ آئے گا تو آپ بھی دو چار کہیں گے، اور جب آپ بھی دو چار کہیں گے دونوں برابر دکھیں گے سماجی اعتبار سے. اہل بیت کا سکھانا یہ ہے کہ یار بہرے بن جاؤ، چپ ہو جاؤ. وہ امام حسن علیہ السلام والی داستان ہے نا، آپ کا وقت نہیں لوں گا. تو ایک بہت بڑی چیز ہر امام نے ہم کو آپ کو سکھائی ہے کہ ہر بات کا جواب مت دو، تھوڑا اوائڈ کرنا سیکھو. چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا. وہ علی ساکت، وہ کہتے رہے اور امام خاموش. اچھا جب کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے آدمی تو بولیے کہاں تک چیخیں گے آپ؟ علی رضا بھائی کیا پڑھتا ہے، جاہل آدمی، بدتمیز آدمی، ادھر ممبر سے. جی نہیں اپنی زبان خراب. اللہ آپ کو اجر دے ماشاء اللہ. کب تک چلائیں گے یہ؟ اور اگر وہی میں بھی جواب دینا شروع کر دوں تو ساری مجلس ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. کبھی اللہ نے توفیق دی تو اوائڈ کرنے پر ایک مجلس تیار ہے میرے پاس، وہ سناؤں گا کبھی انشاءاللہ. اب آج تو منا بھائی کیا ہو گئی، ورنہ یاد ہوتا تو آج یہی پڑھ دیتا. صلوات اکبر محمد و آل محمد. تو فما ترک شیئا الا قال وعلی ساکت. جو منہ میں آیا بکتا گیا اور مولا بولیے ہے خاموش. فانصرف. تو اب جب کوئی جواب ہی نہیں مل رہا تو اکیلے کہاں تک چیخے گا آدمی؟ واپس چلے گئے. بات واپس جانے کی نہیں ہے، اگلا سنیے. فلما کان اللیل. جب رات ہو گئی، مطلب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سناٹا ہو گیا. اتاہ فی منزلہ. امام سجاد علیہ السلام ان کے گھر آ گئے. فقرع علیہ بابا. امام نے دروازہ کھٹکھٹایا. فخرج الیہ. تو وہ حسن ابن الحسن نکلے. فقال له علی. مولا نے فرمایا امام سجاد نے، یا اخی میرے بھائی، کچھ باتیں تم نے کہی، اس سلسلے میں آیا ہوں کہ ان کنت صادقا فیما قلت لی یغفر اللہ لی. جو کچھ آپ نے مسجد میں میرے بارے میں کہا اگر صحیح ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ میری مغفرت کرے. معصوم ہو کے کہہ رہے ہیں. ہاں اب پتہ نہیں کیا کیا کہا انہوں نے. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا. اور یہی صحیح بھی ہے. اور اگر تم نے گڑھا ہے، جھوٹ بوٹ میں میرے اوپر یہ الزامات لگا دیے
فغفر اللہ لک، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اب یہ جو السلام علیکم وولا، اور امام نے جو ان کو سلام کیا، اچھا بھائی خدا حافظ، روایت کہتی گر پڑا بھائی، یہاں تو نہیں ہے لیکن بعض کتابیں وہی، ارے صاحب وہ بس کیا بتا رہا ہوں شیطان آؤں میں نے یہ کر لیا، لیکن اصل چیز معاملہ پلٹا کیسے؟ امام کا صبر، امام کا برداشت، امام کا بولیے اخلاق۔ اگر ہم کو بھی کچھ بننا ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سنیے آپ کیسا کردار، گاڑی ہے آپ کے پاس علی رضا بھائی، کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ ہونڈا، تو اس میں جو کمپنی سے ہارن لگ کے آیا وہی ہے یا چینج کروا کے بڑا والا لگایا ہے؟ وہی بعض لڑکے یہ صاحب ڈر جاتا ہے آدمی، بھائی اٹیک آ جائے، اتنی تیز آ کے پیچھے سے پاں سے کرتا ہے۔ تو آج یہ گاڑیوں میں ہارن کیوں لگتے ہیں؟ بولیے کہ بھائی آپ سلو چل رہے ہیں، سائڈ دے دیجیے، میں کراس، یہی تو ہے نا، اسی لیے ہارن بجتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہی رفتار میں ڈفرنس ہے، اس زمانے میں بھی اسپیڈ میں فرق ہوتا تھا۔ پیدل والوں کی اسپیڈ الگ ہے، گدھے والوں کی اسپیڈ الگ ہے، اونٹ والوں کی اسپیڈ الگ ہے، خچر والوں کی اسپیڈ الگ ہے، اور گھوڑے والے 50 کی اسپیڈ تک گھوڑا چل جاتا ہے، تو گھوڑے والوں کی اسپیڈ الگ ہے۔ تو آپ جو ہے مثلا 2 اونٹ والے، 3 خچر والے، 4 پیدل جا رہے ہیں، آپ کیسے نکلیے گا؟ اور گھوڑے میں بیٹری تو لگی نہیں ہے کہ ہارن لگوا لیں۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں یہ رسم تھی۔ اچھا تب سب اوریجنل کھاتے تھے، آواز میں بھی دم رہتا تھا، تو تب روایت کہتی ہے رسم یہ تھی کہ جب آدمی کراس کرنا چاہتا تھا کم اسپیڈ والے کے مقابلے میں، تو وہ زور سے چلاتا تھا، الطریق الطریق، الطریق مطلب راستہ دے دو، ہٹ جاؤ راستہ، طریق یعنی راستہ، تو وہ پبلک سن کے سائڈ ہو جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کا بولیے عام طریقہ تھا راستہ لینے کے لیے۔ امام کا اخلاق سنیے، روایت کہتی ہے کان علی بن الحسین اذا سار فی المدینہ علی بغلتہ، امام سجاد علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ جب وہ مدینے میں اپنے خچر سے، گھوڑے سے چلتے تھے، لم یقل لأحد الطریق، تو سلو اسپیڈ والے ہیں، ان کو جانا ہے، مگر کبھی امام نے ہارن نہیں بجایا علی رضا کی طرح سے۔ لم یقل لأحد الطریق، امام نے کسی بھی سامنے والے سے نہیں کہا الطریق ہٹ جاؤ، بلکہ کہتے تھے ہوا مشترک، راستہ مشترک ہے، جتنا حق میرا چلنے کا اتنا ہی علی رضا کا بھی چلنے کا ہے۔ لیس لی ان انحی عنہ احدا، مجھ کو یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو ہٹا کے آگے بڑھ جاؤں، یہ اخلاق کہاں ملے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک چیز آپ کو سناؤں میں، یار روایت ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے، آپ کے چاہنے سے بولیے کچھ نہیں ہوگا، خدا عطا کرتا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا اخلاق زبردست تھا، خاکسار تھے۔ وہ روایت سنی ہے آپ نے، کچھ فقیر لوگ کہیں سے مانگ جانچ کے لائے تھے اور بیٹھ کے کھا رہے تھے، تب تک امام حسین علیہ السلام کا بولیے گزر ہوا، تو فقیروں میں سے کسی نے کہا آئیے یا ابا عبداللہ بسم اللہ۔ روایت کہتی ہے امام گھوڑے سے اتر گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، اور ان فقیروں کے پاس میرا مولا بیٹھ گیا، ان کا ایک لقمہ نوش فرمایا،
ایک مرتبہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنے دور حکومت میں فارس کے علاقے میں چلے گئے. مولا وہ جو 4 سال کی حکومت تھی کوفے کی، فارس کے علاقے میں. اچھا اب یہ فارس والے ان کی تو بادشاہ، عربوں کے یہاں سویلائزیشن نہیں تھا، لیکن ان فارسیوں میں ان کا 2000 سال 2500 سال پہلے سے بادشاہت چلی آ رہی تھی. تو جیسے ہی امام وہاں گئے، میرے خیال میں احواز کی طرف کی بات ہے، تو حضرت گھوڑے سے پیچھے پیچھے پبلک دوڑ رہی. سن رہے ہیں آپ کیا ہے اہلِ بھائی؟ پیچھے پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے. امام نے گھوڑے کی لجام کھینچ کے رک گئے. کیا بات ہے بھائی، یہ آپ لوگ کیوں پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کیسا ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہمارا حاکم آتا ہے تو ہم اس کو اس طرح. خبردار، اس میں 2 نقصان ہیں. ایک تو حاکم کے اندر گھمنڈ آ جائے گا اور تم لوگوں کی ذلت ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر روایت کہتی ہے جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے نا، تو جو نیا آدمی ہوتا تھا باہر والا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اس میں رسول اللہ کون ہے. اس سادگی سے رہتے تھے. امام حسن علیہ السلام کی سادگی، امام حسین علیہ السلام کی، تو وہی سادگی امام سجاد میں بھی ہے. تو سادگی ہے، خاکساری ہے، تواضع ہے، اخلاق ہے، مگر اس کے باوجود ایک ایسی چیز خدا نے دے دی ہے ان سب لوگوں کو، صلوات بر محمد کہ یہ خود تو خاکسار ہے. خود تو خاکسار ہے، مگر اللہ نے چہرے پہ ایسی ہیبت ڈالی ہے، ایسا جلال عطا کیا ہے. سنائیں آپ کو، تو امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کبھی کبھی امام کو یہ شوق ہوتا تھا تھوڑا کھلے میں بیٹھے، اوپن. تو گھر کے باہر جو ہے وہ کچھ رکھ دیا جاتا تھا، کرسی ٹائپ کا یا تخت وخت ٹائپ کا، تاکہ امام باہر بیٹھے کچھ تازی ہوا لے لیں. جیسے ہی امام گھر کے باہر بیٹھتے تھے انقطع الطریق، راستہ بند ہو جاتا. ہیبت ایسی، ارے یار امام بیٹھے، چلو ادھر سے چلو، ادھر سے جانے چھو. روایت کہتی ہے جب امام کو احساس ہوتا تھا تو امام خود ہی سر جھکا کے اٹھتے تھے، گھر کے اندر چلے جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے تواضع خاکساری کے باوجود ہیبت ڈالنے والا وہ ہے نا. اسی چیز کو یہاں راوی کہتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے لیے، صلوات پر محمد. اور یہ بھی کوئی شیعہ نہیں ہے، وہی جو میں نے کل سنایا آپ کو، صحابی. کل سنایا نا میں نے آپ کو صحابی کی ایک روایت. وہی صحابی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں وَكَانَ لَهُ جَلَالَةً عَجِيبًا. عجیب اللہ نے جلالت ان کے چہرے پہ دے رکھی تھی. وَحَقٌّ لَهُ وَاللَّهُ ذَلِكَ، اور واقعی ان کا حق تھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایسا بولیے جلال ہو. فقد کان اہلا للامامۃ العظمیٰ، اور واقعا یہ اس امامت عظمیٰ کے اہل تھے. کیوں؟ لشرف ہی، اپنے شرف کی بنیاد پر، اپنی بزرگی اور سیادت کی بنیاد پر، وعلم ہی، اپنے علم کی بنیاد پر، وتعلق، اور اپنے خدا شناسی کی بنیاد پر، وکمال عقل، اور کمال عقل کی بنیاد پر. یہ امامت عظمیٰ کے عجیب جلالت خدا نے ان کے چہرے پر. فرزدق کا نام سنا ہے؟ میں اس کے چکر میں تھا 19 کے، بات آ گئی تھی یہی سنا دیتا ہوں. صلوات بر محمد. آپ نے فرزدق کا نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بولیے. شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے. جلالت کی بات سنیے آپ. تو اس وقت کا جو ہشام ابن عبد الملک،
یہ ابن ضرور یاد رکھیے گا، اس لیے کہ آج نہیں تو پھر نرسوں پھر آئے گی ہشام ابن اسماعیل کر کے، تو آج دیکھیں کہ یار ہشام کے پرسوں تو اس طرح بیان کر رہے تھے، آج اس طرح بیان کر رہے ہیں، الگ الگ ہے۔ ہشام ابن الحکام یہ امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابہ میں سے ہیں۔ ہشام ابن اسماعیل ایک امام سجاد کے زمانے میں کچھ دن تک کوفے کا گورنر رہا ہے۔ یہاں ہے ہشام ابن عبد الملک ہے، تب یہ خلیفہ نہیں ہوا تھا، تب تو اس کا باپ ہی تھا عبد الملک۔ اللہ تعالیٰ قبر امیر المومنین عبد الملک، وہ جو پرسوں بات آئی تھی نا کیوں نہیں طواف کرتے یہ لوگ، یہ اسی کا بیٹا عبد الملک ہی کا زمانہ ہے، ہشام اس کا بیٹا ہے۔ ابھی یہ خود خلیفہ نہیں ہوا ہے مگر خلیفہ کا بیٹا تو ہے نا، تو وہ بھاؤ تو چلے گا، منتری جی کے بیٹے ہیں۔ تو پہنچے کہاں؟ حج کے لیے، اور مشہور قصہ ہے ہشام ابن عبد الملک کا۔ تو اب جو لوگ حج پہ گئے ان کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بیچارے جیسے ہی حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرے تب تک ایک پھر دھکا لگتا تھا، معلوم ہوا یا پھر جا کر کے اصغر بھائی کے پاس پہنچ گئے دھکا کھاتے کھاتے کئی مرتبہ زور ہے نا، جیسے ہی بیچارہ قریب پہنچے ایک ریلا آتا تھا پھر پیچھے ہو جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام حج کے لیے گئے تھے، اس ساتھ حضرت پہنچے، کیا کہا صحابی نے؟ وَكَانَتْ لَهُ جَلَالَةً عَظِيمًا، امام کو عجیب اللہ نے چہرے پر عظمت و جلالت دے رکھے۔ حضرت بڑھے حجر اسود کی طرف، تاریخ کہتی ہے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، اور بہت سکون و آرام سے حضرت گئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، استلام کیا۔ اب وہ تو خلیفہ کا بیٹا ہے نا، اور کئی بار کوشش کے باوجود دھکا لگ کے پیچھے تو کھل گیا اس کو۔ ایک بات بتائیے، کسی کو اگر ہلکا ظاہر کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کچھ طریقہ پتا ہے آپ کو؟ صلوات در محمد والا، یہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی آیا یہاں کسی کام سے بھاؤ نگر، سوچا یار کہاں جائیں کہاں رکیں، تو وہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس مثلاً سامنے بیٹھے ہیں، اصغر بھائی کی دکان سامنے تھی، وہاں گیا، کہیے بھائی، کہنے صاحب میں فیض آباد سے آیا ہوں اور یہاں مسافر ہوں، کوئی رہنے کی جگہ بتائیے۔ اچھا تو فیض آباد کہاں ہے؟ کہہ رہے آپ نے سنا ہوگا مولانا وسیع حسن صاحب کو، آپ بتائیے۔ اصغر صاحب نہیں جانتے وسیع حسن صاحب کون ہے؟ صحیح بتائیے گا، لیکن اصغر برا تو نہیں مانیں گے نا، مثال ہے۔ اصغر بھائی نے کہا کون وسیع حسن؟ یہ مولانا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ اچھا خاصا جاننے کے باوجود آدمی جب ظاہر کرتا کہ میں نہیں پہچانتا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ اس کے پیچھے سیدھا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو وہ ہلکا دکھلانا چاہتا ہے، یہ کچھ ہے تھوڑی، بھلا اگر کچھ ہوتے قاعدے کے مولانا تو میں نہ جانتا، جماعت کے سامنے میری دکان ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی ظاہر کرتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا، کاہے کے لیے؟ تاکہ سامنے والے کو ہلکا کیا جا سکے۔ ایک اور کبھی کبھی نہیں، مولانا بزرگ تھے علی نقی صاحب، نقل صاحب اعلی اللہ مقام، ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو جب تک ہو سکے گا تب تک لحاظ کرتے ہیں، جب مجبوری ہو جائے گی بغیر پانی پیے نہیں پڑھ پائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی نہ پہچاننے کی، پہچاننے کے باوجود نہ پہچاننے کی، کہ سامنے والے کو
ایک وجہ ہوتی ہے اپنی بوریت مٹانے کی، ہے نا؟ کون ہے یہ؟ ہشام نے یہی حرکت کی کہ صاحب خلیفہ کا بیٹا ہو کر کے مجھ کو جگہ ہی نہیں، وہاں تو بور ہوا، اور امام تو کہنے لگا من ہاسا، کون ہے؟ اب دیکھیے یہاں سے شاعر اہل بیت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آج تو وقت نہیں رہ گیا، ورنہ آج ہی 2 دن کے بعد عرض کرتا ہوں اگر خدا نے توفیق دی۔ واقعی شعراء اہل بیت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور اماموں نے ان کو کس طرح پروموٹ کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، پروموشن تو قصیدہ تو بہت لمبا ہے، میں 2-3 شعر اس سے سنا دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ وہاں فرزدق موجود تھے، شاعر تھے اپنے زمانے کے، وہ سمجھ گئے کہ اس کا پوچھنے کا مطلب کیا ہے، یہ امام کو ہلکے میں ظاہر کرنا چاہتا پبلک کے سامنے، تو فوراً شروع ہو گئے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته۔ پہلے ایک جملہ سنا دو، واتی جانتے کس کو کہتے؟ جب آدمی چلتا ہے تو کبھی جو ہے وہ ریتیلا راستہ جو ہوتا ہے تو اس میں ریت میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ پیروں تلے بولیے روند اٹھتی ہے نا، تو جو پیروں تلے روندی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وط۔ فرزدق کہتے تم نہیں پہچانتے بیٹا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ان کو بطحا پہچانتا ہے، اور پیروں تلے روند اٹھنے والے سنگریزے پہچانتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ تم کہہ رہے یہ کون ہے، تو یہ کہنے سے ان کی حیثیت کم نہیں ہوگی، تمہاری حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ تم اس سنگریزے کے برابر بھی نہیں ہو، ان کو تو سنگریزہ بھی پہچانتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ البیت یعرفہ، اس کو اللہ کا گھر پہچانتا ہے، والحل والحرم، ان کو حرم پہچانتا ہے، ولیس قولک، یہ دیکھیے نقطہ پر آ گئے، کہتے ہیں لیس قولک، بیچ میں کئی شعر چھوڑ دیا ہم نے، 2-3 سناؤ، ولیس قولک من ھذا بظاہرہ، اور تمہارا یہ کہنا من ھذا، یہ کون ہے؟ لیس بظاہرہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی شخصیت میں کوئی کمی، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، ان کو عرب پہچانتا ہے، ان کو عجم پہچانتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سن یہ کون ہے؟ ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم، اگر زمانے میں متقیوں کا شمار کیا جائے تو ان کا شمار متقیوں میں نہیں ہوگا، کان ائمتهم، یہ متقیوں کے امام ہوں گے۔ او قیل من خیر اہل الارض قیل هم، اور اگر کبھی پوچھا جائے کہ پوری زمین میں سب سے بڑھیا کون ہے، قیل هم، تو انہی لوگوں کا نام لیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لو، نشان تو لگایا تھا، چلیے زبانی پڑھ دیتا ہوں۔ لا مانے اے علی رضا تشہد یاد ہے؟ بولو پڑھو، بس 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 بس، اشہد ان لا الہ، یہ لا الہ کا کیا مطلب ہوا؟ لا مانے نہیں، الہ مانے پوجیہ، لا الہ کوئی قابل پرستش عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اب لا الہ تو کہنا پڑے گا نا، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو تشہد پڑھنے کے لیے لا بولنا پڑے گا نہیں بولنا پڑے گا؟ بولیے سر ثابت بھائی، تشہد کے لیے لا بولنا پڑے گا نہیں بولنا پڑے گا؟
ان کی سخاوت کے بارے میں فرزدق کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ تو ایسے ادا کرنے والے ہیں کہ سوائے تشہد کے ان کی زبان پر قبض لا نہیں آیا ہی نہیں۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ان کی زبان پر سوائے تشہد کے کبھی لا نہیں آیا۔ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو زندگی میں ان کی زبان پر کبھی لفظ لا آتا ہی نہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، سن لیجیے اللہ کی، اب بھول جاتا ہوں بھائی شوگر کی وجہ سے۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں نے صبح کی نماز امام کے گھر پہ امام کے ساتھ پڑھی، امام مصلی پہ تھے، یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا دن، اتنے میں دروازے پر کسی نے آواز دے دی، فقیر نے۔ حضرت اسی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے امام نے آواز دی گھر والوں کو، دیکھو دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، فقیر ہے، کچھ دے دو۔ ابو حمزہ کہتے میرے منہ سے نکل گیا مولا، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مانگنے والا مستحقی ہو، ضرورت مندی ہو۔ اب تو دھندا بن گیا ہے، اب تو لوگ یہی کرنے لگے ہیں، تو کوئی ضروری ہے مولا کہ ہر مانگنے والا مستحق ہو؟ امام کا جواب سن لیجئے تب یہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں اِنَّا نُعْتِي غَيْرَ الْمُسْتَحَقِ، ہم غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ حَذَرًا مِنَ الْمُسْتَحَقِ، کہ کہیں مستحق کے وہ تلاش کے چکر میں واقعی مستحق چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھا آپ نے امام نے کیا فرمایا؟ اس روایت کے بعد سمجھ میں آئے گا یہ شعر فرزدق کا کیا تھا؟ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ اب جس چکر میں ہم نے یہ شعر شروع کر دیا وہ شعر آپ سن لیجئے، اس لیے کہ 11:15 ہونے جا رہا ہے۔ جو ہم بات کہی تھی نا کہ اللہ نے ان کو عظیم جلالت دے رکھی ہے بقول ذہبی کے، فرزدق نے کہا یقضی حیاء و یقضی من مہابتہ، یہ حیا اور غیرت کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، لیکن ہیبت خدا نے وہ دی ہے کہ یقضی من مہابتہ، لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت سے چھپی رہتی ہیں۔ فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک گزارش اور کر دیں کہ بیچ میں 1-2 دن یہ ہوا کہ میں ممبر میں بیٹھا 10 بجے، تو عام طور پر پبلک کے ذہن میں یہ ہو گیا کہ 10 بجے بیٹھیں گے تب تک آدمی آتا ہے، تو ہوتا یہ کہ کبھی کل 9:55 پر بیٹھ گئے تھے، آج 9:50 پہ بیٹھ گئے، تو بھائی میرے آپ لوگ 9:45 کو مان لیجئے، پتہ نہیں میں 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں بعد میں بیٹھ جاؤں، مجبوری ہے نا کہ جب آگے کوئی نہیں ہوتا تو ہوا میں بات کرتے بڑی بوریت لگتی ہے، تھوڑا سا اگر 5 منٹ پہلے آ جائیے تو ہم کو سہارا مل جائے گا، بس اور کچھ نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو روایات 2 طرح کی، بعض روایتوں میں ہے کہ ان خواتین نے خواہش کی کہ ہم کو ادھر سے لے چلو جدھر شہداء کے لاشیں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کمبخت خود مارش شرارت کے لے گئے
تاکہ ان کے دلوں کو اور تکلیف پہنچائی جائے. گئے جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر آئے کہ اتنے میں کلیجے سے بات چھوٹ گئی. جناب زینب کی نظر پڑ گئی امام سجاد پر. ہاں دیکھیے دل کی کیفیت، دل تو اللہ نے ایسا رکھا ہے سینے کے اندر کہ آپ اس کی حالت کیا نہیں سمجھ سکتے، مگر دل کو اللہ نے ایسا چہرے سے کنیکٹ کیا ہے کہ جو ہمارے دل کی حالت ہوگی وہ ہمارا چہرہ بتا دے گا. غصے میں ہے، شرمندہ ہے، مصیبت میں ہے، پریشان ہے، یہ چہرہ بتا دے. کیسا چہرہ تھا امام کا نہیں معلوم، مگر روایت یہ کہتی ہے کہ وہ حضرت زینب جو امام کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی کہ خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، اچانک ناقے پر نظر پڑی. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے کہتے ہیں بی بی نے امام کا لاشا چھوڑ دیا. امام والی چیز نہیں، کیا تھا امام کے چہرے میں ایسا، کیا فیل کیا حضرت زینب نے کہ امام حسین کا لاشا چھوڑ دیا، اور تیزی کے ساتھ آئی ناقے کے پاس. فرماتی بیٹا کیا ہو رہا، اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال. اب جو جملہ ہے جناب زینب کا بعض لوگ فرماتے ہیں لعلک، کیا دیکھا امام کے چہرے سے، لعلک تجود عن نفسک، بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے دو گے. یعنی یہ کیفیت تھی امام سجاد کے چہرے کی نا، کہ حالت دیکھ کے جناب زینب کہتی کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے. اس سے قلب کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا بھوپی اماں کیسے برداشت کرے وہ انسان جس کے سامنے اس کے باپ کا، بھائیوں کا، چچاؤں کا، اصحاب کا جنازہ پڑا ہو، ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اور اب اس کے بعد سن 95 34-35 سال امام زین العابدین روز عاشورہ کے بعد زندہ رہے ہیں. محرم 95 تک، یہ 61 میں ہوا ہے نا. مسلسل 35 سال امام اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ بعض کو یہاں تک کہتے ہیں جب وضو کا پانی آتا تھا امام اس پانی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے. بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت گھر سے نکلتے تھے کہیں جانا ہوتا تھا اور سامنے کسی گوشت کی دکان دکھ گئی، کسائی کی دکان، اگر اس نے دیکھ لیا تو جلدی جلدی یہ قصاب لوگ اپنی دکانوں کو ڈھک دیتے تھے. اگر کوئی چوک گیا یا نہیں دیکھ سکا کہ امام آ رہے ہیں اور امام کی نظر پڑ جاتی تھی اس جانور پر، امام کی نظر پڑ جاتی تھی اس جانور پر، رک جاتے تھے اور پوچھتے تھے بھیا ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا. اور جب قصاب کہتا تھا صاحب ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، میرا امام تڑپ کے کربلا کا رخ کرتا تھا، فرماتے کہ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ کہاں تک روئیے گا، کب تک روئیے گا.
قتل ہو جانا تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، پھر وہی جملہ دہراتا ہوں بار بار، مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پولیس اسٹیشن سے ایک دروغہ 4 سپاہی لے کے ہمارے گھر میں گھس جائے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو بے مگن و چادر ایک رسی میں باندھ کے ہمارے گھر سے تھانے تک لے کے چلا جائے، بولیے کیا حال ہوگا ہمارا؟ بولیے کیا ہوگا ہمارا؟ آدمی شہر چھوڑ دے گا، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی کہے گا اولاد مر جاتی برداشت تھا مگر یہ بے عزتی برداشت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی بہوؤں کی آبرو زیادہ ہے یا فاطمہ کے بہوؤں کی؟ شاید یہی وجہ ہے جب آ کے پوچھا گیا مولا کب تک روئیے گا، رونا کب قتل ہونا، شہید ہونا تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ فرمایا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث، کیا یہ بھی میراث ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مغنا چادر پھرائی جائے اور منادی چیخا ہو یہ علی کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نوازیاں؟ یہی وجہ ہے جب کسی نے اللہ 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 جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ کون سا کلیجہ تھا میرے امام کا، کون سا جگر تھا میرے امام کا۔ ایک صاحب مقتل نے لکھا امام کی شہادت کے متعلق، ذبح کما یذبح الکبش، امام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ جزاکم میں ان کی روح سے خطاب کر کے عرض کروں گا، آپ نے لکھ دیا اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے، لیکن حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ کیا نمبر 1 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے، چھری تیز کر دی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کل خنجر سوکھا گلا۔ میں نے کیوں اس وقت امام کی شہادت پڑھ دی؟ تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی میرے امام پر، چوتھے امام۔ آپ کا گریہ کس طرح بلند ہو گیا امام کی شہادت سن کے نا، تو خود بیٹے کو کتنی تکلیف ہوگی امام کی شہادت پر، بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی کہ بھائی کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا، بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی کہ 6 مہینے کے بھائی کا گلا تیروں سے ذبح کر دیا گیا، بھتیجے کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرے چچا کا زندگی میں دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ یہ معمولی مصیبتیں ہیں، لیکن وہ کتنی سخت ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا امام سجاد سے آقا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی، تو پلٹ کے نہ حسین کی شہادت، نہ اکبر، نہ عباس، وہ یہی کہتے تھے الشام الشام۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً و محبان امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود سارے مرد و عورت، ہم سب کے مرحومین اور مرحوم یوسف علی فدا حسین الوانی، ان سب کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فضا سے کہہ رہی ہے اللہ مجھے سبحانو بازار میں زینا. فضا سے کہہ رہی ہے اللہ مجھے سبحانو بازار میں زینا. فضا سے کہہ رہی ہے عباس کی بہن کو سریعان ڈھونڈتی ہے. اللہ مجھے چھپا
मुझको बगैर चादर ना महरमों में आए वो आ गई खुले से कतले हुस्न से भी दुश्वार ये घड़ी है मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो हिम्मत नहीं है मेरी कैसे कदम बढ़ाऊं इस शहर बेअमा में खुद को कहाँ छुपाऊं हाथों में लेके पत्थर उम्मत खड़ी हुई है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो मुझे तो कोई इनसे छीना है क्या तुम्हारा परदेश बेवतन है क्या जुर्म है हमारा कैसा है ये तमाशा ये भीड़ क्यों लगी है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो इस्लाम से हमेशा आई है मुझको गैरत पाला है तुमने मुझको तुम जानती हो आदत अमदार जिंदगी में ज़ैना कहाँ गई है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो साहिल बेलाश गाजी उस दम तड़प गई थी सर से छीनी थी चादर जब बिंद मुर्तज़ा की वो रात थी अंधेरी ये दिल की रोशनी है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो आया ख्याल जब भी आंसू लगी बहाने बाजार का तकल्लुम कैसा असर था जाने अक्सर वतन में ज़ैना ये चहक चौकुटी है अम्मा मुझे छुपा लो बाजार में ये ज़ैना फिजा से कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो ज़ाहिर
حسین ہو جاوید ہو کربلا، وہ شام سے پلٹ کے جب آیا قافلہ، ناکوں کے جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا، جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا، رک جاؤ گے سلطنت ابن علی ہے، ناکوں پہ یہاں بڑی بے ادبی ہے، جب اس صدا کو زینب دل کی نے سنا، اب کوئی جگر کو تھام کے اور رو کے یہ کہا، پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا، جاگیر ہے یہ غازی کی آتی ہے صدا، پھر اس کے بعد ناکے سے خود کو گرا دیا، عباس کی بہن نے تڑپ کے دیے صدا، ارے زینب بھائی، زینب بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، یہ کربلا ہے جاگیر تیری، ہمارے تیری جاگیر میں، ہمارے تیری جاگیر میں، جائے زندہ میری سکینہ، یہ بھی لکھانا تقدیر میں، ارے پہچانا مجھ کو ہے میرے غازی، زینب ہے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بازار کوفہ سے ہو گزرنا اہل حرم کے سارے کام، بھیا سجایا خاص کیا نے ایک ایک کونا بازار کا، ارے پہچانا مجھ کو ہے میرے غازی، زینب ہے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا تمہاری غیرت کے خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی، بالوں سے پردہ کرتی رہی، چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر بنتی رہی، ایک ایک قدم پر بنتی رہی، ارے پہچانا مجھ کو ہے میرے غازی، زینب ہے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا سکینہ کو ایک سکینے مانگا کلیسی میں جس گھڑی، مانگا کلیسی میں جس گھڑی، میں بند زہرا میں بند حیدر، بھیا لرز کر میں رہ گئی، بھیا لرز کر میں رہ گئی، ارے پہچانا مجھ
کو ہے میرے غازی زینب ہے مائی آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں کرتا جو اس کا منہ میں بھرا تھا اس کو بنایا میں نے کفن اس کو بنایا میں نے کفن دفن کر دیتے اس کو عامر کرا رہا تھا ان کا بدن ارے پہچانو مجھ کو ہے میرے غازی زینب ہے مائی آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب زندہ سے چھٹ کر میں آ گئی ہوں رنجو علم کی چادر لیے رنجو علم کی چادر لیے آشائے کوفہ میں گزرنا آنکھوں میں سارے منظر لیے آنکھوں میں سارے منظر لیے ارے پہچان مجھ کو ہے میرے غازی زینب ہے مائی آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں آئی میں زینب ہوں ارے زینب ہوں مائی زینب ہوں مائی حسین جاتا ہے مرنے کو ہے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ارے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا عادت یہ ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی کرے گی میرا سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب توڑ کے تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دیکھا یاد آؤ گے بھیا
وہاں سے منسوب کی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے لیے بہنا یاد کے بھیا کے بھیا زینب کو ہر موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد کے بھیا یاد کے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا بڑا در لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لہر پر اب دیکھے گی زینب کے بھولے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے یا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے چھوڑے گی نہیں جب میری ڈور سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم جدا بھائی بہن سے اس طرح کوئی روح نکلتی وہ بدن سے شہرن کو چلے کہتی یہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا لوری سنا سنا کے لوری سنا سنا کے جھولاؤں گی ساری رات لوری سنا سنا کے لوری سنا سنا کے جھولاؤں گی ساری رات
बतलाऊं कैसे आंसू बहाऊं कि सारी रात लोरी सुना सुना के लोरी सुना सुना के सुनाऊं कि सारी रात मैं जानती हूँ मेरे लिए बेकरारी हो है नाज़िरा भी जाके मादर निसार है बेटा तुझे मैं लोरी बेटा तुझे मैं लोरी बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊं कि सारी रात लोरी सुना सुना के लोरी सुना सुना के सुनाऊं कि सारी रात क्या जानती थी माँ को रुलाओगे मेरे लाल फिर भी खबर नहीं के ना आओगे मेरे लाल झूले के पास आंसू झूले के पास आंसू झूले के पास आंसू बहाऊं कि सारी रात लोरी सुना सुना के लोरी सुना सुना के सुनाऊं कि सारी रात आ जाओ मेरे लाले के दिल बेकरार है तुम्हारा कोई वतन में तेरा इंतजार है देवड़ी पे बैठ जिनको देवड़ी पे बैठ जिनको देवड़ी पे बैठ जिनको जलाऊं कि सारी रात लोरी सुना सुना के लोरी सुना सुना के सुनाऊं कि सारी रात तुमसे के वक्त गोली से जाते नहीं देखो सोहरा की बात छोड़ कर जाते नहीं देखो रो रो के गिलगिला के रो 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 के गिलगिला के बुलाऊं कि सारी रात लोरी सुना सुना के लोरी सुना सुना के बुलाऊं कि सारी रात गोदी में लूंगी सीने से तुमको लगाऊंगी झूले में छोड़ कर कहीं हरगिज़ न जाऊंगी बेटा टहल टहल के बेटा टहल के बेटा टहल टहल के बुलाऊं कि सारी रात
थोड़ी सुना सुना क्या